السلام علیکم پیارے بچوں۔ مضمون اردو جماعت ہشتم، سبق نمبر 1، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج ہم اس سبق کے سوال و جواب دیکھیں گے۔ پہلا سوال، سبق کا مطالعہ کر کے شجری خاکہ مکمل کیجیے۔ اب یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خاکہ پورا مکمل کرنا ہے۔ والد کا نام ابو طالب، بیوی کا نام فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرزند ان کے 2 فرزند تھے، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ غلام قنبر، ساتھی زرار اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور قاتل عبد الرحمن بن ملجم۔ سوال نمبر 2، درج ذیل خاکہ مکمل کیجیے۔ یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ بتانا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا زاد بھائی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے۔ سوال، ایک جملے میں جواب لکھیے۔ نمبر 1، قریش مکہ نے کیا سازش کی؟ جواب، قریش مکہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت قتل کر دینے کی سازش کی۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ہدایت کی؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت کی کہ وہ مکہ والوں کو ان کی امانتیں لوٹا کر مدینہ آ جائیں۔ نمبر 3، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو خطوط روانہ کیے جاتے تھے ان کو کون لکھا کرتا تھا؟ جواب، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو خطوط روانہ کیے جاتے تھے ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا کرتے تھے۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاحب الرائے کیوں کہا جاتا تھا؟ جواب، جب کوئی تنازع حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آتا تو وہ ایسا فیصلہ کرتے کہ لوگ دنگ رہ جاتے، اس لیے انہیں صاحب الرائے کہا جاتا تھا۔ نمبر 5، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کیا تھی؟ جواب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ ہم لوگوں میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے کی صلاحیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہے۔ نمبر 6، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے نمایاں خصوصیت کون سی تھی؟ جواب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے نمایاں خصوصیت ان کا استغنا اور دنیا سے بے رغبتی ہے۔ 7، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں فالودہ پیش کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ جواب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں فالودہ پیش کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فالودے سے کہا، تیری خوشبو اچھی ہے، رنگت حسین ہے، تو لذیذ ہے، مگر میں نہیں چاہتا کہ نفس کو ایسی چیزوں کا عادی بنا لوں جس کا وہ اب تک عادی نہیں ہے۔ سوال نمبر 8، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی معائنہ کرنے والوں کو کیوں بھیجتے تھے؟ جواب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی معائنہ کرنے والے کو بھیجتے تاکہ وہ جا کر دیکھیں کہ عوام کے ساتھ عمال کا سلوک کیسا ہے اور ان کے بارے میں عوام کی کیا رائے ہے۔ نمبر 9، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کب ہوئی؟ جواب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 21 رمضان المبارک سن 40 ہجری میں ہوئی۔ اگلا سوال ہے، مختصر جواب لکھیے۔ نمبر 1، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال کی امانت داری کس طرح کی؟ جواب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال کی امانت داری کا پورا حق ادا کیا۔ بیت المال میں جتنا مال آتا تھا سب تقسیم کر دیتے تھے۔ تقسیم میں اپنے رشتہ دار یا عزیز کو کبھی ترجیح نہیں دیتے تھے۔ اکثر بیت المال کا تمام اندوختہ تقسیم کر کے 2 رکعت نماز ادا کرتے۔ نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجنبی دکاندار سے سودا کیوں خریدتے تھے؟ جواب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اجنبی دکاندار سے ہی سودا خریدتے تھے کیونکہ
ان کو پسند نہ تھا کہ کوئی دکاندار ان کے امیر المومنین ہونے کی وجہ سے سودے میں انہیں رعایت دے۔ نمبر 3، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضی شریعت کی عدالت میں اپنی رضا کا مقدمہ کیوں ہار گئے؟ جواب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدالت میں گواہی کے لیے اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے غلام قنبر کو پیش کیا۔ شریعت میں بیٹے اور غلام کی شہادت قبول نہیں کی جاتی، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضی شریعت کی عدالت میں اپنی رضا کا مقدمہ ہار گئے۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بیان کیجیے۔ جواب، ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں داخل ہو رہے تھے کہ ایک شفیق القلب شخص عبد الرحمن بن ملجم نے زہر میں بچھی ہوئی تلوار سے وار کر کے انہیں زخمی کر دیا۔ اس زخم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاں بر نہ ہو سکے اور سن 40 ہجری میں شہادت پائی۔ نمبر 5، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے خوف اور بہادر تھے، سبق کی مدد سے اس بیان کو واضح کیجیے۔ جواب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے خوف اور بہادر تھے۔ ایک دفعہ بلا خوف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو گئے، جبکہ قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ جنگ میں ہمیشہ بہادری کا مظاہرہ کرتے تھے۔ خیبر کی جنگ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہی خیبر کا قلعہ فتح ہوا تھا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں ہم پھر حاضر ہوں گے اس مشق کے اگلی سوالات کے جواب لے کر۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔